رات کے اس خاموش لمحے میں جب مکہ کی گلیاں سو چکی تھیں اور زمین اپنی معمول کی رفتار سے گردش کر رہی تھی، کائنات میں ایک ایسا سفر شروع ہونے والا تھا جس کی مثال نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی گئی اور نہ اس کے بعد کبھی دہرائی گئی۔ یہ صرف زمین سے آسمان تک کا سفر نہیں تھا، بلکہ یہ حقیقت اور غیب کے درمیان موجود اس پردے کی طرف بڑھنے والا سفر تھا جہاں پہنچ کر خود فرشتوں کی رسائی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں سے گزر چکے تھے۔ ہر آسمان پر ایک نئی دنیا تھی، ایک نیا منظر تھا، ایک نئی مخلوق تھی، لیکن یہ سب ابھی آغاز تھا، کیونکہ اصل راز ان تمام آسمانوں کے بعد شروع ہونے والا تھا۔ ایک ایسا مقام جس کا ذکر قرآن صرف چند الفاظ میں کرتا ہے، لیکن وہ چند الفاظ صدیوں سے انسان کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام، جنہیں طاقت، علم اور عظمت کا سب سے بڑا فرشتہ کہا جاتا ہے، اچانک رک گئے۔ یہ وہی جبرائیل تھے جو وحی لے کر زمین پر آتے رہے، جنہوں نے انبیاء سے ملاقاتیں کیں، جنہوں نے قوموں کے عروج اور زوال دیکھے، لیکن اس مقام پر پہنچ کر انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہاں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر جبرائیل جیسی عظیم مخلوق بھی اس حد سے آگے نہیں جا سکتی تو آخر وہاں ایسا کیا موجود تھا؟ قرآن اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہتا ہے۔ عربی زبان میں منتہا کا مطلب صرف آخری جگہ نہیں، بلکہ ایسی حد بھی ہے جس کے بعد کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یعنی یہ صرف ایک مقام نہیں بلکہ ایک سرحد بھی ہو سکتی ہے، ایک ایسی حد جہاں مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی پوری تاریخ دراصل حدود کو توڑنے کی تاریخ ہے۔ کبھی سمندر آخری حد سمجھے جاتے تھے، پھر انسان نے انہیں عبور کر لیا۔ کبھی فضا آخری حد سمجھی جاتی تھی، پھر انسان نے آسمانوں میں پرواز کی۔ کبھی چاند ناقابل رسائی تھا، پھر انسان وہاں پہنچ گیا۔ لیکن ہر نئی دریافت کے بعد ایک نئی دیوار سامنے آ جاتی ہے۔ آج ہم اربوں نوری سال دور کہکشاؤں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک سادہ سا سوال اب بھی موجود ہے، کائنات کے بعد کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید فلکیات کے پاس اس سوال کا کوئی حتمی جواب موجود نہیں۔ ہم صرف اسی حصے کو دیکھ سکتے ہیں جس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے۔ اس سے آگے کیا موجود ہے، اس کے بارے میں ہمارے تمام نظریات اندازوں پر مبنی ہیں۔ لیکن سدرۃ المنتہا کا تصور اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے، کیونکہ یہاں بات صرف فاصلے کی نہیں بلکہ ادراک کی حد کی ہو رہی ہے۔ یہ وہ مقام ہو سکتا ہے جہاں نہ صرف مخلوق رک جاتی ہے بلکہ مخلوق کا سمجھنا بھی رک جاتا ہے۔ قرآن ایک اور عجیب جملہ استعمال کرتا ہے، جب سدرۃ المنتہا کو وہ چیزیں ڈھانپ رہی تھیں جو اسے ڈھانپ رہی تھیں۔ یہاں قرآن ان چیزوں کا نام نہیں لیتا، نہ ان کی شکل بیان کرتا ہے، نہ ان کا رنگ، نہ ان کی تعداد۔ گویا انسانی زبان ان مناظر کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تصور کریں کہ اگر کسی انسان کو ایسے رنگ دکھائے جائیں جو انسانی آنکھ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتی، تو وہ واپس آ کر ان کا بیان کیسے کرے گا؟ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری آنکھ صرف روشنی کے ایک انتہائی چھوٹے حصے کو دیکھ سکتی ہے۔ الٹرا وائلٹ، انفرا ریڈ، ایکس ریز، گیما ریز اور بے شمار لہریں ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ بعض جانور وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اگر ہماری دنیا میں ہی ایسی چیزیں موجود ہیں جنہیں ہم دیکھنے سے قاصر ہیں، تو پھر وہ حقیقتیں کیسی ہوں گی جو ہماری پوری کائنات سے باہر یا اس کی آخری حد پر موجود ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کو صرف ایک درخت سمجھ لینا شاید اس کی عظمت کو محدود کر دینا ہے۔ بہت سے علماء اسے ایک حقیقی آسمانی درخت قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت دنیا کے کسی درخت جیسی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پتوں اور پھلوں کی عظمت بیان فرمائی، لیکن ان مثالوں کا مقصد شاید صرف انسان کو ایک اندازہ دینا تھا، کیونکہ دنیا کی زبان میں آسمانی حقیقتوں کو مکمل طور پر بیان کرنا ممکن نہیں۔ اب ایک اور حیران کن بات پر غور کیجیے، جبریل علیہ السلام کا رک جانا دراصل مخلوق کی محدودیت کا اعلان ہے۔ انسان ہمیشہ یہ سمجھتا رہا کہ علم کی کوئی حد نہیں،
لیکن سدرۃ المنتہا ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں سب سے زیادہ جاننے والی مخلوق بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ہر دریافت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم حقیقت میں کتنا کم جانتے ہیں۔ لیکن اگر پوری کائنات ایک کتاب ہے تو شاید سدرۃ المنتہا اس کتاب کا آخری صفحہ نہیں بلکہ وہ مقام ہے جہاں کتاب ختم ہو جاتی ہے اور حقیقت شروع ہوتی ہے۔ وہاں شاید فاصلے کا کوئی مطلب نہیں رہتا، وہاں شاید وقت اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، وہاں شاید روشنی بھی اپنی موجودہ شکل میں موجود نہیں ہوتی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم نشانیاں دکھائی گئیں جنہیں قرآن آیات کبریٰ کہتا ہے۔ کون سی نشانیاں، کیسی نشانیاں؟ قرآن خاموش ہے، لیکن شاید یہی خاموشی اس مقام کے سب سے بڑے راز کی حفاظت کر رہی ہے۔ اسی مقام کے قریب ایک اور ایسی حقیقت موجود تھی جس کا ذکر قرآن صرف ایک مختصر جملے میں کرتا ہے۔ اس کے قریب جنت المأوا ہے۔ یہ جنت کہاں ہے؟ کیا یہ ہماری کائنات کے اندر ہے؟ کیا یہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے؟ یا یہ کسی ایسی حقیقت کا حصہ ہے جسے ہماری موجودہ سائنس کبھی نہیں سمجھ سکے گی؟ جنت المأوا کا ذکر قرآن صرف چند الفاظ میں کرتا ہے، لیکن انہی چند الفاظ کے پیچھے ایک ایسی حقیقت پوشیدہ ہے جسے انسان آج تک مکمل طور پر نہیں سمجھ سکا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن جنت کو نہ کسی ستارے کے ساتھ جوڑتا ہے، نہ کسی کہکشاں کے ساتھ، اور نہ ہی کسی معلوم فلکی مقام کے ساتھ۔ گویا یہ وہ حقیقت ہے جو ہماری کائنات کے قوانین سے مختلف ہے۔ شاید اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام کے قریب پہنچے تو وہاں کی چیزیں انسانی الفاظ سے باہر ہو گئیں۔ ہماری پوری زندگی 3 چیزوں کے اندر گزرتی ہے: وقت، فاصلہ اور مادہ۔ ہم ہر چیز کو انہی پیمانوں سے ناپتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ہم سے 1 کلومیٹر دور ہے تو ہم اس کا فاصلہ جانتے ہیں۔ اگر کوئی واقعہ 1 گھنٹے میں ہوتا ہے تو ہم اس کا وقت جانتے ہیں۔ اگر کوئی چیز موجود ہے یعنی وجود رکھتی ہے تو اس کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی حقیقت ہو جہاں یہ تینوں چیزیں اپنی اہمیت کھو دیں تو انسان اسے کیسے سمجھے گا؟ اسی لیے معراج کا واقعہ محض ایک سفر نہیں بلکہ انسانی ادراک کی حدود کا سب سے بڑا امتحان ہے، کیونکہ یہاں ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں فاصلے کے حساب کام نہیں کرتے۔ زمین سے قریبی ستارہ بھی 4 نوری سال دور ہے۔ ہماری کہکشاں 1,00,000 نوری سال چوڑی ہے، جبکہ قریب ترین بڑی کہکشاں لاکھوں نوری سال دور واقع ہے۔ یعنی اگر روشنی کی رفتار سے بھی سفر کیا جائے تو لاکھوں سال لگ سکتے ہیں، لیکن معراج کی رات میں یہ تمام فاصلے غیر اہم ہو جاتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن معراج کو فلکیاتی سفر کے طور پر بیان نہیں کرتا بلکہ اسے آیات یعنی نشانیاں کہتا ہے۔ نشانیاں ایسی حقیقتوں کی جنہیں دیکھنے کے بعد انسان کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، یعنی بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ یہاں ایک انتہائی اہم نکتہ موجود ہے۔ قرآن ان نشانیوں کی فہرست بیان نہیں کرتا۔ اگر مقصد صرف معلومات دینا ہوتا تو ان تمام چیزوں کی تفصیل بیان کی جا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض چیزیں صرف دیکھی جا سکتی ہیں، بیان نہیں کی جا سکتی۔ اگر آج ایک انسان کو 300 سال پہلے کے زمانے میں بھیج دیا جائے اور وہ واپس آ کر انٹرنیٹ، سیٹلائٹ، مصنوعی ذہانت یا جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے بارے میں بتائے تو شاید لوگ اسے سمجھ ہی نہ سکیں، کیونکہ ان کے الفاظ اور تجربات محدود ہوں گے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ معراج میں دیکھے جانے والی حقیقتیں انسانی الفاظ سے کہیں زیادہ بڑی ہوں۔ انسانی دماغ خود بھی ایک محدود نظام ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ہمارا دماغ حقیقت کو مکمل طور پر نہیں دیکھتا بلکہ صرف اتنی معلومات دکھاتا ہے جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوں۔ ہماری آنکھیں پورا برقی مقناطیسی اسپیکٹرم نہیں دیکھتی، ہمارے کان تمام آوازیں نہیں سن سکتے، ہماری سونگھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت بھی محدود ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس دنیا کو حقیقت سمجھتے ہیں وہ حقیقت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اگر ہماری دنیا میں ہی اتنی چیزیں ہمارے حواس سے پوشیدہ ہیں تو پھر وہ عالم کیسا ہوگا جہاں فرشتے موجود ہوں، جہاں جنت ہو، جہاں عرش ہو اور جہاں سدرۃ المنتہا جیسی حقیقت موجود ہو۔ قرآن ایک اور عجیب بات بیان کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عظیم نشانیاں دیکھیں تو قرآن کہتا ہے کہ نگاہ نہ بہکی اور نہ حد سے بڑھی۔ یہ آیت انتہائی حیران کن ہے، کیونکہ عام انسان کسی غیر معمولی منظر کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بکھر جاتی ہے، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی حقیقتیں دکھائی جا رہی تھیں جنہیں کسی انسان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس کے باوجود ان کی نگاہ نہ بھٹکی اور نہ ہی اس میں اضطراب پیدا ہوا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہاں کے مناظر عام انسانی ادراک سے کہیں زیادہ عظیم تھے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر سدرۃ المنتہا مخلوق کی آخری حد ہے تو وہاں فرشتے کیوں موجود ہیں؟ احادیث میں بیت المعمور کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اگر روزانہ 70,000 نئے فرشتے آتے ہیں اور یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کتنی وسیع ہے۔ ہماری پوری زمین پر 8 ارب انسان ہیں، لیکن صرف ایک آسمانی مقام پر آنے والے فرشتوں کی تعداد روزانہ 70,000 ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری دنیا پوری تخلیق کا صرف ایک نہایت چھوٹا سا حصہ ہے۔ شاید اسی لیے قرآن بار بار آسمانوں اور زمین کے ذکر کے ساتھ انسان کو اپنی حیثیت یاد دلاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کائنات کا مرکز سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم ایک عام سے ستارے کے گرد گردش کرنے والے ایک چھوٹے سے سیارے پر موجود ہیں، اور یہ سیارہ بھی ایک عام کہکشاں کے ایک بازو میں واقع ہے۔ اگر ہماری پوری زمین اتنی معمولی ہے تو پھر وہ مقام کتنا عظیم ہوگا جہاں جبریل علیہ السلام بھی آگے نہیں جا سکے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا دراصل تمام آسمانی علوم کی آخری حد ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی رسائی کی آخری حد ہے۔ کچھ اسے جنت اور عالم غیب کے درمیان موجود ایک عظیم مقام قرار دیتے ہیں، لیکن شاید اس کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن نے اس کے بارے میں بہت کم الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جتنا کم بیان کیا گیا ہے اتنا ہی زیادہ راز پیدا ہو گیا ہے۔ شاید اگر تمام تفصیلات بیان کر دی جاتی تو انسان اسے صرف ایک اور معلوماتی موضوع سمجھ لیتا، لیکن جب کچھ چیزیں پوشیدہ رہتی ہیں تو وہ صدیوں تک انسان کے ذہن میں زندہ رہتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال بعد بھی سدرۃ المنتہا کا نام سن کر انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر وہاں تھا کیا؟ کیا وہ نور تھا؟ کیا وہ ایسی مخلوقات تھیں جنہیں انسان نے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ کیا وہ ایسی حقیقتیں تھیں جو فاصلے، وقت اور مادے سے آزاد تھیں؟ یا پھر وہ مقام دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقتیں آلات سے نہیں بلکہ اجازت سے دیکھی جاتی ہیں؟ کیونکہ انسان جتنا بھی آگے چلا جائے، جتنی بھی طاقتور دوربینیں بنا لے، جتنے بھی خلائی جہاز تیار کر لے، کچھ دروازے ایسے ہیں جو صرف علم سے نہیں بلکہ اجازت سے کھلتے ہیں، اور شاید سدرۃ المنتہا انہی دروازوں میں سے ایک ہے۔ لیکن اس مقام کا سب سے حیران کن پہلو ابھی باقی ہے، کیونکہ قرآن ایک اور ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس نے صدیوں سے مفسرین اور اہل علم کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ وہ یہ کہ سدرۃ المنتہا کو ایسی چیزیں ڈھانپ رہی تھیں جن کا نام تک بیان نہیں کیا گیا، اور شاید انہی پوشیدہ چیزوں میں اس مقام کا سب سے بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ معراج کے پورے واقعے میں قرآن نے صرف 3 چیزوں پر خاص زور دیا ہے۔ پہلی جبریل علیہ السلام، دوسری سدرۃ المنتہا، اور تیسری وہ عظیم نشانیاں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ لیکن ان نشانیوں کی تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ گویا قرآن انسان کو مکمل تصویر نہیں دیتا، بلکہ صرف اتنا دروازہ کھولتا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ اگر ہم پوری کائنات کی تاریخ دیکھیں تو انسان ہمیشہ ان چیزوں سے ڈرتا بھی رہا ہے اور متاثر بھی ہوتا رہا ہے جنہیں وہ سمجھ نہیں سکتا۔
قدیم زمانے میں لوگ ستاروں کو دیوتا سمجھتے تھے، پھر معلوم ہوا کہ وہ سورج جیسے ستارے ہیں۔ بعد میں کہکشائیں دریافت ہوئیں، پھر معلوم ہوا کہ ہماری کہکشاں بھی اربوں کہکشاؤں میں سے ایک ہے۔ ہر دریافت نے انسان کو یہ احساس دلایا کہ حقیقت اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑی ہے، لیکن سدرۃ المنتہا کا معاملہ مختلف ہے۔ یہاں انسان اس لیے نہیں رکتا کہ اس کے پاس طاقت نہیں، بلکہ اس لیے رکتا ہے کہ اس کے پاس اجازت نہیں۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ آج اگر ہمیں زیادہ طاقتور انجن مل جائیں تو ہم مریخ تک جا سکتے ہیں، اگر مزید ترقی ہو جائے تو شاید دوسرے ستاروں تک بھی پہنچ جائیں، لیکن کچھ حدود ایسی ہوتی ہیں جنہیں رفتار، ٹیکنالوجی یا علم عبور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جبریل علیہ السلام کا رک جانا دراصل پوری مخلوق کے رک جانے کی علامت ہے۔ ہماری دنیا میں ہر چیز محدود ہے، روشنی محدود ہے، فاصلہ محدود ہے، زندگی محدود ہے، وقت محدود ہے، حتیٰ کہ ستارے بھی محدود عمر رکھتے ہیں۔ سورج ایک دن ختم ہو جائے گا، کہکشائیں ایک دن تبدیل ہو جائیں گی، پوری کائنات ایک دن اپنی موجودہ شکل کھو دے گی، لیکن قرآن جب عالم غیب کی بات کرتا ہے تو وہاں یہ محدودیت ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر ہم انسانی دماغ کی بات کریں تو سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ حقیقت کو سادہ بنا کر دکھاتا ہے۔ اگر انسان کو ایک ہی وقت میں پوری کائنات کی تمام معلومات دکھا دی جائیں تو شاید وہ انہیں برداشت ہی نہ کر سکے۔ اسی لیے ہمارا ذہن معلومات کو محدود مقدار میں وصول کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ معراج کے واقعے میں بھی صرف اتنی چیزیں بیان کی گئیں جتنی انسان سمجھ سکتا تھا۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر سدرۃ المنتہا علم کی آخری حد ہے تو پھر قیامت کے بعد کیا یہ مقام موجود رہے گا؟ قرآن قیامت کے مناظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا اور زمین بدل دی جائے گی۔ لیکن بعض علماء کے مطابق عالم غیب کے بعض مقامات ان مادی قوانین سے آزاد ہیں جن کے تحت ہماری کائنات چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کا تعلق صرف اس دنیا سے نہیں بلکہ اس حقیقت سے ہے جو کائنات کے ختم ہونے کے بعد بھی باقی رہے گی۔ لیکن اس پوری کہانی میں ایک اور حیران کن پہلو بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس زمین پر آ گئے۔ وہ دوبارہ اسی دنیا میں آ گئے جہاں دن اور رات تھے، جہاں مٹی تھی، جہاں پہاڑ تھے، جہاں لوگ تھے، لیکن اب ان کے پاس ایک ایسا مشاہدہ تھا جو کسی اور انسان کے پاس نہیں تھا۔ سوچئے، ایک انسان جس نے مخلوق کی آخری حد دیکھی ہو، وہ دوبارہ زمین کی زندگی کو کس نظر سے دیکھتا ہوگا؟ شاید اسی لیے معراج کے بعد دنیا کی مشکلات، مخالفتیں اور تکلیفیں پہلے جیسی نہیں رہیں، کیونکہ جب انسان حقیقت کے اس مقام کو دیکھ لیتا ہے جہاں فرشتے بھی رک جاتے ہیں تو پھر دنیا کی تمام چیزیں بہت چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ لیکن اگر سدرۃ المنتہا کو جدید سائنس کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ایک انتہائی حیران کن تصور سامنے آتا ہے۔ آج کے سائنسدان اسے کاسمک ہورائزن کہتے ہیں، یعنی کائنات کی وہ حد جس کے بعد موجود معلومات کبھی ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس زیادہ طاقتور دوربین آ جائے تو ہم پوری کائنات کو دیکھ لیں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کائنات کی عمر تقریباً 13 ارب سال ہے اور روشنی کی رفتار محدود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص فاصلے کے بعد موجود بہت سی چیزوں کی روشنی ابھی تک ہم تک پہنچی ہی نہیں۔ گویا کائنات میں ایک ایسی دیوار موجود ہے جس کے بعد موجود حقیقت ہمارے لیے ہمیشہ پوشیدہ رہے گی۔ سائنس اسے آبزرویبل یونیورس کہتی ہے، یعنی ہم صرف اتنی کائنات دیکھ سکتے ہیں جتنی معلومات ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ اس کے بعد کیا موجود ہے کوئی نہیں جانتا۔ شاید وہاں مزید کہکشائیں ہوں، شاید دوسری کائناتیں ہوں، شاید خلا لامحدود ہو، اور شاید وہاں ایسی حقیقتیں موجود ہوں جنہیں انسانی ذہن کبھی سمجھ ہی نہ سکے۔ یہاں سدرۃ المنتہا کا تصور ایک انتہائی گہرائی اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ پہلی بار سائنس بھی یہ تسلیم کرتی نظر آتی ہے کہ حقیقت کا ایک حصہ ایسا ہے جس تک معلومات پہنچ ہی نہیں سکتی۔ آج اگر ایک سپر کمپیوٹر پوری زمین کے تمام ڈیٹا کو جمع کر لے تب بھی وہ ان معلومات کو حاصل نہیں کر سکتا جو کائناتی افق کے پار موجود ہے۔ گویا
صرف رفتار ہی محدود نہیں، صرف روشنی ہی محدود نہیں، بلکہ معلومات بھی محدود ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بعض جدید فزسسٹ یہ کہتے ہیں کہ کائنات بنیادی طور پر مادہ نہیں بلکہ معلومات سے بنی ہے، یعنی کہ انفارمیشن۔ اور اگر یہ معلومات موجود نہ ہوں تو حقیقت ہمارے لیے وجود ہی نہیں رکھتی۔ مثال کے طور پر ایک ستارہ اربوں نوری سال دور موجود ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کی روشنی ہم تک نہیں پہنچی تو ہمارے لیے اس کا وجود عملاً پوشیدہ ہے۔ یہاں ایک اور حیران کن سوال پیدا ہوتا ہے، اگر معلومات خود محدود ہیں تو کیا کوئی ایسی حقیقت بھی ہو سکتی ہے جو ہمیشہ ہماری معلومات سے باہر رہے؟ شاید یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس اور غیب پہلی بار ایک دوسرے کے قریب آتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حقیقت کا ایک حصہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ ہماری پہنچ سے باہر رہے۔ اب ذرا وقت کے بارے میں سوچئے، ہماری پوری زندگی وقت کے اندر گزرتی ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں اور پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن آئنسٹائن نے بتایا کہ وقت کوئی مستقل چیز نہیں، وقت سست بھی ہو سکتا ہے، وقت تیز بھی ہو سکتا ہے۔ بلیک ہول کے قریب وقت مختلف رفتار سے گزرتا ہے، روشنی کی رفتار کے قریب وقت تقریباً رکنے لگتا ہے۔ اگر کائنات کے اندر ہی وقت اپنی رفتار بدل سکتا ہے تو پھر ایسی حقیقتوں میں وقت کیسا ہوگا جو کائنات کے قوانین سے باہر ہوں؟ یہ سوال آج بھی فزکس کے سب سے بڑے سوالات میں شامل ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وقت خود ایک بنیادی حقیقت نہیں بلکہ کائنات کی ایک خاص حالت ہے، یعنی ممکن ہے کہ ایسی حقیقتیں موجود ہوں جہاں وقت سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر معراج کے مختصر وقت میں اتنے عظیم مشاہدات ہونا مزید حیران کن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں وقت ہماری دنیا کی طرح نہیں چل رہا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے چند گھنٹوں میں ایک ایسا سفر مکمل ہوا جسے ہماری فزکس کے قوانین سے سمجھنا مشکل ہے۔ اب ایک اور جدید تصور سامنے آتا ہے، ڈائمینشنز۔ ہم 3 جہتوں میں رہتے ہیں، لمبائی، چوڑائی اور اونچائی، اور آئنسٹائن نے وقت کو چوتھی جہت قرار دیا ہے۔ لیکن بعض جدید نظریات جیسے اسٹرنگ تھیوری یہ تجویز کرتے ہیں کہ کائنات میں 10 یا 11 جہتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ درست ہو تو ہماری پوری دنیا حقیقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوگی۔ ہم صرف ان جہتوں کو محسوس کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں جن کے لیے ہمارے حواس بنائے گئے ہیں۔ ممکن ہے کہ دوسری جہتیں ہمارے ارد گرد موجود ہوں لیکن ہم انہیں محسوس ہی نہ کر سکتے ہوں۔ تصور کریں کہ ایک 2 جہتی دنیا میں یعنی 2 وے ڈائمنشن میں رہنے والی مخلوق کو اچانک تیسری جہت دکھا دی جائے۔ اس کے لیے وہ حقیقت معجزے سے کم نہیں ہوگی۔ شاید اسی طرح اگر ہماری دنیا سے بلند حقیقتیں موجود ہوں تو ہم انہیں موجودہ شعور سے سمجھ ہی نہ سکیں۔ یہاں سدرۃ المنتہا ایک اور معنی اختیار کرتی ہے۔ شاید یہ صرف ایک مقام نہیں، شاید یہ ایک ریئلٹی باؤنڈری ہو، یعنی ایک ایسی حد جہاں ہماری جہات ختم ہو جاتی ہیں اور ایک مختلف حقیقت شروع ہو جاتی ہے۔ سائنس ابھی تک ان سوالات کے جواب نہیں دے سکی۔ کیا کائنات کے باہر کچھ موجود ہے؟ کیا وقت کے بغیر وجود ممکن ہے؟ کیا اضافی جہتیں حقیقت میں موجود ہیں؟ کیا معلومات کی بھی کوئی آخری حد ہے؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والے چند الفاظ آج بھی جدید ذہن کو حیران کرتے ہیں، کیونکہ انسان جتنا آگے بڑھ رہا ہے اتنا ہی اسے احساس ہو رہا ہے کہ حقیقت اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اور شاید سدرۃ المنتہا کی سب سے حیران کن بات بھی یہی ہے۔ یہ ہمیں کائنات کا نقشہ نہیں دیتی، یہ ہمیں یہ احساس دیتی ہے کہ حقیقت ابھی مکمل طور پر ہمارے سامنے نہیں آئی، اور شاید آنے والے 1000 سال بعد بھی جب انسان ستاروں کے درمیان سفر کر رہا ہوگا، جب مصنوعی ذہانت اربوں گنا زیادہ طاقتور ہو گئی اور جب نئی تہذیبیں خلا میں آباد ہوں گی، تب بھی ایک سوال باقی رہے گا، کیا حقیقت کی کوئی آخری حد موجود ہے؟ اور اگر ہے تو کیا وہی حد ہے جسے قرآن نے ایک نام دیا تھا، سدرۃ المنتہا؟